اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ کو اطلاع ملتی رہے۔ دسمبر 2019 میں نئے کرونا وائرس نے جس زبردست وبا کووڈ کو جنم دیا، وہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ثابت ہوا جو بین الاقوامی سطح پر انسانی زندگیوں میں کئی تبدیلیاں لے آیا۔ کرۂ ارض پر 195 ممالک واقع ہیں اور اس وبا نے ان سبھی ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لے کر انسانی تاریخ میں اپنی اہمیت اجاگر کر دی۔ بیماری کا سب سے خطرناک وبا ہے۔ جب یہ جنم لے تو بعض اوقات سلطنتیں تک تباہ کر ڈالتی ہے اور عوام و خواص دونوں کی زندگی پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ وبا پھر شاہ دیکھتی ہے نہ گدا، وہ ہر کسی کو اپنی دبوچ میں لے کر انسان پہ اس فانی دنیا کے بے ثباتی اجاگر کر ڈالتی ہے۔ جنوری 1918 سے دسمبر 1920 تک دنیا کو ایک فلو وائرس سے پھیلنے والی اس فانی وبا نے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا تھا۔ اس کی زد میں آ کر کم از کم 5 کروڑ انسان چل بسے تھے۔ صرف ہندوستان میں 1.5 کروڑ سے زائد شہری ہلاک ہوئے۔ ہندوستان کی انگریز حکومت نے اس وبا کا بخوبی مقابلہ کرنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے اور لاکھوں ہندوستانیوں کو موت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ عوام میں اس خیال نے جنم لیا کہ بدیسی حکمرانوں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے پورے ہندوستان میں تحریک آزادی پھیلا دی اور عام لوگ ان کی حکومت ختم کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ یوں اس فانی فلو نے اس عظیم برطانوی حکومت کے تابوت بکھیرنے میں اپنا کردار ادا کیا جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ نئے کرونا وائرس کے بدن سے پھوٹی وبا بھی پوری دنیا میں کئی انسانی شعبوں خصوصاً معیشت، سیاست، نفسیات، صحت اور تمدن میں انقلابی تبدیلیاں لے آئی۔ در حقیقت وبا نے انسانی معاشرتی زندگی مفلوج کر کے رکھ دی، حتیٰ کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے معاشرتی دوری اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اجتماع کرنا منع ہوا اور ذاتی صفائی و پاکیزگی سب سے زیادہ زور دیا جانے لگا۔ اس وبائی حملے نے بنی نوع انسان کو کئی نقصان پہنچائے تو بہت سے نئے سبق بھی عطا کیے۔ کورونا وائرس کی وبا نے کئی ممالک میں روزمرہ زندگی لاک ڈاؤن کر دی، اسٹاک مارکیٹیں بٹھا دیں اور نجی اور سرکاری ادارے بند کرا دیے۔ اس باعث لاکھوں لوگ اپنے ذریعہ روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگرچہ وبا کی وجہ سے بعض معاشی شعبوں میں نئی ملازمتوں نے بھی جنم لیا، ماہرین کے نزدیک ایسی وباؤں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ عالمی سطح پر حکومت کے نظاموں میں پائی جانے والی خامیاں اور کمیاں بے نقاب کر دیتی ہے۔ یہ خامیاں حکومتیں عموماً عوام سے چھپانے میں کامیاب رہتی ہیں، مگر وبا کا اچانک حملہ انہیں تشت اذبام کر ڈالتا ہے۔ کووڈ-19 انسانی معاشروں میں کس قسم کی تبدیلیاں لائی ہے؟ دنیا میں ہر شعبے کے نامور دانشور اور ارباب فکر و نظر اس سلسلے میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کے خیالات و نظریات کا خلاصہ عوام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عزم و حوصلے کی جیت۔ نئے کرونا وائرس سے پھوٹی وبا نے بنی نوع انسان کو بحران میں مبتلا کر دیا۔ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ اور ارجنٹائن تک اربوں انسان اپنے گھروں میں مقید ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی زندگیاں خطرے میں آ گئی۔ حکومتیں جیسے تیسے اور اپنے وسائل سے ان کو سہارا دینے کی کوشش کرنے لگیں، تاہم مجموعی طور پر حکومتیں اس بحران میں عوام الناس کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکیں۔ خاص طور پر عالمی قوتوں نے اپنے طرز عمل سے مایوس کیا۔ امریکہ اور چین طویل عرصہ کرونا وائرس کی حیاتیاتی لیبارٹریوں میں تخلیق کے سلسلے میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے رہے۔ چین نے تو پھر پاکستان، ایران اور دیگر ممالک کو کچھ دے کر ان کی مدد کی۔ امریکہ میں ٹرمپ حکومت وبا کا پھیلاؤ روکنے میں ہی ناکام رہی۔ صدر ٹرمپ وبا پھیلنے سے روکنے کے اقدامات پر توجہ دینے کی بجائے اعلان کرتے رہے کہ عنقریب تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ دیگر ترقی یافتہ اور امیر ممالک نے بھی غریب ملکوں کو کسی قسم کی امداد نہ دی اور انہیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ 3 ماہ بعد امداد دینے کا اعلان ہوا تو مگر عالمی طاقتوں کے طرز عمل کو متاثر کن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ وبا سے پھوٹنے والے عالمی بحران میں بیشتر حکومتیں توقعات پر پورا نہیں اتر سکیں، لیکن پاکستان سمیت ہر ملک میں انفرادی طور پر سینکڑوں مردوزن نے کووڈ-19 سے نبرد آزما ہوتے ہوئے زبردست عزم و حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ یوں انہوں نے انسانی دلیری و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ کئی ملکوں میں ڈاکٹر اور نرس 24 گھنٹے مریضوں کی جانیں بچانے اور ان کی خدمت کرنے میں لگے رہے۔ اس دوران بہت سے معالج کرونا وائرس کا نشانہ بن کر چل بسے، مگر انہوں نے اپنے فرض سے منہ نہیں موڑا اور پوری استقامت سے وبا کا مقابلہ کرتے رہے۔ اسی طرح تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے متاثرین وبا کی دامے در میں سخت مدد کرتے رہے۔ احسان اور ہمدردی کی مثالیں قائم کرنے والے انہی مرزون نے کرۂ ارض میں ایک امید کی جوت بھی جلا دی۔
انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب انسان غیر معمولی حالات میں مبتلا ہو تو دنیا بھر کے مرد و خواتین اپنی فوق البشر توانائی و قوت بروئے کار لا کر مشکل حالات کا مقابلہ کرتے اور سرخروش ٹھہرتے ہیں۔ کووڈ-19 کی تمام تر سفاکی اور خطرات کے باوجود انہوں نے دکھا دیا کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ سکے کا دوسرا رخ۔ حالیہ وبا کے باعث اربوں انسان گھروں میں قید ہو گئے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے حتیٰ کہ بولنے چالنے کا طریقہ کار بھی یکدم بدل دیا۔ لوگوں کی اکثریت جلد اس روٹین سے اکتا گئی، مگر انہیں عالم تنہائی میں سوچ بچار کرنے کا بھی نادر موقع ملا۔ اسی غور و فکر سے کئی افراد کو احساس ہوا کہ پیسہ کمانے کی دوڑ میں شامل ہو کر وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم ہو گئے تھے۔ یہی خوشیاں روزمرہ زندگی میں رنگ بھرتی اور اسے جینے کے قابل بناتی تھیں۔ ایک امریکی ادیبہ کا کہنا ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میری گردن میں ہیروں کے ہار کی بجائے میز پر گلاب کے پھول پڑے ہوں۔ اسی طرح دوسرا مفکر کہتا ہے، صبح سویرے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا انمول خزانہ ہے۔ مادہ پرستی میں پھنس کر بہت سے مزدوزن قناعت و سادگی کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ مشہور یونانی فلسفی سقراط کہتا ہے، کانہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے کیونکہ قناعت قدرت کی دولت ہے۔ مسلم مفکر حکیم زاری کہتے ہیں، ہر شے کی زیادتی فطرت سے جنگ کے مترادف ہے۔ دنیا بھر میں اربوں انسانوں کو بھیجا اور 24 گھنٹے کی مصروفیت سے چھٹکارا ملا تو انہوں نے قدرت کے طاقتور نعمتوں پر بھی توجہ دی۔ اب باغ میں چلنا پھرنا منع ہوا تو انہیں تر و تازہ کر دینے والا سبزہ بارہ درخت اور مہکتے پھول یاد آنے لگے۔ چہچہاتی چڑیاں اور میٹھی بولیاں بولتے حسین و جمیل پرندے بھی یاد آئے۔ کووڈ-19 نے کئی انسانوں کو دوبارہ فطرت کے قریب کر دیا اور انہیں احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو دلی اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے، اس میں خیر و بھلائی کے جذبات جنم لیتے ہیں اور وہ شیطان کے پھیلائے شر سے بچ جاتا ہے۔ حکومت کا کردار۔ پچھلے 40 برس سے حکومتوں کا نجکاری پر زور ہے۔ وہ سرکاری خدمات اور ادارے نجی شعبے کے سپرد کر رہی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے انتظام و انصرام میں اپنی ذمہ داریاں کم سے کم کی جا سکیں۔ مثلاً برطانیہ کے لیجنڈری وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے یہ مقولہ رائج کیا ہے کہ حکومت کی نگاہ میں انسانی معاشرہ وجود نہیں رکھتا۔ اسی طرح امریکہ کے ممتاز صدر رونالڈ ریگن نے بہترین انسانی معاشرے کی تشکیل میں حکومت ہی کو بنیادی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کرونا وائرس وبا پھیلتے ہی بہرحال پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام ممالک میں حکومتیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہو گئیں۔ ترقی یافتہ ملکوں کی حکومتوں نے عوام الناس کی سہولتیں فراہم کرنے کی خاطر کھربوں ڈالر کے پیکجوں کا اعلان کیا۔ نیز شعبہ صحت کو مضبوط و توانا کرنے کی خاطر ہی اس سے اربوں ڈالر کی امداد دی گئی۔ یوں وبا نے یہ سچائی اشکار کر دی کہ کسی بھی حکومت کا بنیادی فرض اور ذمہ داری یہی ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے اور اس کا مقصد اپنی طاقت و دولت بروئے کار لائے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں شعبہ صحت دو حصوں سرکاری اور نجی سطح پر تقسیم ہے۔ سرکاری شعبہ صحت تقریباً ہر جگہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ نجی شعبہ زیادہ مؤثر علاج معالجہ فراہم کرتا ہے مگر وہ مہنگا ہے اور عام لوگ اسے حاصل نہیں کر پاتے۔ لیکن کچھ ممالک مثلاً سنگاپور اور جنوبی کوریا میں سرکاری شعبہ صحت بہت اچھا ہے، متحرک ہے۔ اسی لیے ان دونوں ممالک میں کرونا وائرس وبا زیادہ پھیل نہیں سکی۔ دونوں ممالک کی حکومتیں سرکاری شعبہ صحت مضبوط بنانے کی خاطر سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرتی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین، اٹلی، فرانس وغیرہ میں سرکاری شعبہ صحت پہلے کی طرح توانا اور طاقتور نہیں رہا۔ حکومتیں اس پر فنڈ بھی کم خرچ کر رہی تھیں۔ اسی لیے کرونا وائرس وبا آئی تو ان ملکوں میں سرکاری شعبہ صحت بیٹھ گئے اور ہزارہ مریضوں کی بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ اس وبا نے عیاں کر دیا کہ ہر ملک میں سرکاری شعبہ صحت نہایت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ خصوصاً معاشرے کے نچلے اور مستحق طبقات سے تعلق رکھنے والے کروڑوں انسانوں کے علاج کی عمدہ سہولیات فراہم کر سکے۔ یوں معاشرے کے کمزور طبقوں کو حکومت کا مضبوط سہارا مل سکے گا۔ ماحول دوست اقدامات۔ کرونا وائرس وبا پھیلنے سے دنیا بھر میں سرکاری اور نجی ادارے بند ہو گئے اور کارخانوں میں کام رک گیا۔ سڑکوں پر ٹریفک بھی کم ہو گئی۔ اس تبدیلی سے ہر جگہ ماحول میں مثبت تبدیلیوں نے جنم لیا۔ فضا سے دھواں جاتا رہا اور ہوا صاف ہو گئی۔ آکسیجن میں
اضافہ دیکھا گیا اور شہری باغات میں پھولوں اور سبزے کی مخصوص مہلک لوٹ آئی۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر مضر صحت گیسوں کی سطح میں بھی نمایاں کمی دیکھنے کو ملی۔ ظاہر ہے کارخانوں اور ٹریفک کی بندش عارضی ہے، لیکن ماہرین کو یقین ہے کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جن ماحول دوست اور انسان دوست طور طریقوں نے جنم لیا وہ کسی نہ کسی صورت مستقبل میں برقرار رہیں گے۔ مثلاً لاک ڈاؤن کے دنوں میں پوری دنیا میں لوگ گھر بیٹھ کر کام کرنے لگے اور باہمی مشورے کے لیے ویڈیو کانفرنسز معمول بن گئیں۔ اسی طرح طرز عمل سے دو بڑے فوائد انسانوں کو حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ دفاتر یا میٹنگ کی جگہوں پر آنے جانے میں جو وقت صرف ہوتا تھا وہ بچ گیا۔ دوسرے گاڑیاں، ریلیں، ہوائی جہاز بھی کم استعمال ہوئے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کر کے ماحول میں مضر صحت گیس بڑھاتے تھے۔ یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل میں بہت سے کاروباری تاجر اور افسر ویڈیو کانفرنس کو ترجیح دیں، وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ کی مدد سے ساری سرگرمیاں انجام دیں اور صرف اشد ضرورت کے وقت ہی سفر کریں۔ کام کا ایسا ویژل یا ڈیجیٹل ماحول مستقبل میں کاروبار اور صنعت و تجارت کی ماہیت بدل سکتا ہے۔ مزید برآں دنیا بھر میں حکومتیں ایسے نجی اداروں کو ترجیح دینے لگی جو ماحول دوست پالیسیاں اپناتے ہیں۔ ان اداروں کو حکومتیں زیادہ ٹھیکے اور دیگر سرکاری منصوبے دیتی ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا نے بعد یہ رجحان تقویت پکڑے گا۔ یہی نہیں، اب دنیا بھر میں سرمایہ کاروں کو بھی یہ دباؤ رہے گا کہ وہ ماحول دوست پالیسیاں اپنانے والی کمپنیوں پر ہی پیسہ لگائیں۔ قوم پرستی کم ہو گئی یا زیادہ؟ پچھلے چند عشروں میں دنیا کے کئی ممالک میں قوم پرستی کا دور رہا ہے۔ اس میں امریکہ، روس، برازیل، اٹلی، فرانس اور کئی دیگر ممالک شامل ہیں۔ ان ملکوں میں قوم پرست لیڈر برسر اقتدار آ گئے جنہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے رکھا اور اسی کو فائدہ پہنچانے والی پالیسیاں تشکیل دیں۔ منفی پالیسیوں کی وجہ سے کئی ممالک کو دور کر دیا اور اپنی صنعت و تجارت اور کاروبار کو تحفظ دینے والے طریقے اختیار کیے۔ سوال یہ ہے کہ کووڈ-19 کی وبا قوم پرستی کی پھیلتی تحریک کو ختم کرے گی یا کمزور کر سکے گی؟ ایسی وسیع پانے پر پھیلتی وبا سرحدوں کو خاطر میں نہیں لاتی اور نہ ہی انسانوں کے مابین رنگ و نسل، مذہب وغیرہ کا فرق کرتی ہے۔ وہ بلا روک ٹوک ہر انسان کو نشانہ بناتی ہے۔ کووڈ-19 روکنے کے لیے مختلف ممالک نے باہمی کوششیں بھی کی، مگر زیادہ تر یہی رجحان رہا کہ ہر ملک وبا روکنے کی خاطر مقامی اقدامات اپناتا رہا۔ امریکہ بظاہر دنیا کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، مگر جب بنی نوع انسان آفتوں اور مصائب کا نشانہ بنے تو صرف اپنے مفادات ہی مقدم رکھتا ہے۔ ویسے بھی اب وہاں پہلے امریکہ کی سوچ رکھنے والے حکمران موجود ہیں۔ اسی لیے ٹرمپ حکومت کی بیشتر توجہ اور توانائی اس امر پر مرکوز رہی کہ کووڈ-19 سے کیوں کر امریکہ اور امریکی قوم کو محفوظ رکھا جائے۔ حتیٰ کہ لاکھوں انسانوں کو شکار کرنے والے اس وبا پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس تک منعقد نہیں ہو سکا۔ ابتدا میں ٹرمپ حکومت نے اپنے قدیم وزیر درینا رفیق پاکستان کو صرف $10 لاکھ کی امداد دے کر خیال کیا کہ اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس وبا کے دوران امریکہ سے زیادہ چین نے ایک عالمی اور نمایاں طاقت ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے پاکستان کے علاوہ اٹلی، اسپین اور کووڈ-19 سے متاثر دیگر ملکوں میں کثیر طبی سامان بطور امداد بھجوایا، جس میں وینٹیلیٹرز، ماسک اور ادویہ شامل تھی۔ اسی دوران صدر ٹرمپ کورونا وائرس کو چینی وائرس کہہ کر چین کو بدنام کرنے اور اس کا مذاق اڑانے میں لگے رہے۔ ان کی کوشش رہی کہ یہ چرچا کر سکے کووڈ-19 پھیلانے کا ذمہ دار چین ہے۔ اس چلن سے عیاں ہے کہ امریکی قوم پرست رہنما نے عالمی وبا کو بھی اپنا ہتھیار بنا لیا اور اس کے ذریعے چین کے لیے خوف پھیلانے اور اپنی حاکمیت جتانے پر لگے رہے۔ نظریہ قوم پرستی کے مبلغ کووڈ-19 کو ایک انعام سمجھ رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے قوم پرستی مضبوط ہوگی۔ ہر ملک میں حکومتیں وبا پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی طریقے اپنا رہی ہیں۔ ان طریقوں کی بدولت حکومتوں کو نئی طاقتیں میسر آئیں گی اور جب وبا ختم ہوگی تو عین ممکن ہے کہ کئی ممالک میں حکومتیں حاصل کردہ نئی قوتوں کو برقرار رکھیں تاکہ ریاست کی رٹ مضبوط بنائی جا سکے۔
ویسٹرن برانڈ کا خاتمہ۔ کووڈ-19 نے بظاہر چین میں جنم لیا، مگر اس کا پھیلاؤ دنیا مغرب، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، برازیل میں زیادہ رہا۔ متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے 20 بڑے ملکوں میں سے 16 دنیائے مغرب میں واقع ہیں۔ اس سے عیاں ہے کہ ان ملکوں میں صحت و علاج معالجے کا اسٹینڈرڈ یا معیار ماضی کی طرح اعلیٰ و عمدہ نہیں رہا۔ اس کے برعکس جنوبی کوریا، سنگاپور، جاپان، ملائیشیا وغیرہ نے ٹھوس اقدامات اپنا کر وبا کو پھیلنے نہیں دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 عشروں میں دنیا میں طاقت کا مبنی مغرب نہیں مشرق بن رہا ہے۔ اب کووڈ-19 کی وجہ سے تبدیلی کا یہ عمل تیز ہو جائے گا۔ چین نے بھی اپنی ابتدائی غلطیوں پر تیزی سے قابو پایا اور 1.25 ارب آبادی میں وبا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہا، مگر یورپی حکومتوں اور امریکی حکومت نے کووڈ-19 کے سلسلے میں خاصی سستی دکھائی اور ان کا رد عمل غیر سنجیدہ اور لا ابالی رہا۔ اس بات نے مغربی برانڈ کو مزید نقصان پہنچایا اور وہ پہلے کی طرح ساتھ ذمہ داری، بہترین کام اور نیک نیتی سے وابستہ نہیں رہا۔ ایک خطرناک راستہ بعض ماہرین کا دعویٰ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد عالمی سیاست کی حیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس ضمن میں وہ تاریخ سے مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً 1818 تا 1919 تک میں ہسپائی فلو سے کروڑوں انسان چل بسے تھے۔ یہ ایک خوفناک واقعہ تھا، پھر بھی عالمی قوتیں باہم نبرد آزمار رہیں اور ان کے مابین دشمنی ختم نہیں ہو سکی اور نہ ہی کرۂ ارض کے مسائل جڑ کر ختم کرنے کے سلسلے میں انہوں نے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا۔ کووڈ-19 میں عالمی سیاست میں شاید بنیادی تبدیلی نہ لا سکے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کا پھیلاؤ اور اثر و رسوخ مزید کم ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ شہری اب اپنی معاشرتی مسائل کے حل کی خاطر حکومتوں سے رجوع کریں گے۔ شہریوں میں یہ خیال جنم لے چکا ہے کہ صرف قوم پرست لیڈر ہی انہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ گویا یہ امکان موجود ہے کہ کووڈ-19 کی بدولت دنیا مزید تنگی کا نشانہ بن جائے گی۔ کئی امیر ممالک میں پہلے کی طرح خوشحالی و امارت بھی نہیں رہے گی، جبکہ بہت سے ملکوں میں قوم پرست حکومتیں اپنے آپ کو بااختیار بنانے کی خاطر شخصی آزادیوں پر پابندیاں لگا سکتی ہیں۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ آئے دن جنم لیتے خطرناک وائرسوں، خراب منصوبہ بندی اور نااہل لیڈروں کے ملاپ نے بنی نوع انسان کو ایک نئے خطرناک راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ چین ایک عالمی طاقت۔ 20ویں صدی میں امریکہ دنیا کی سیاست، معیشت اور معاشرت کا مرکز رہا۔ 21ویں صدی کے اوائل سے چین اب یہ جگہ لینے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ کووڈ-19 کے بعد یہ عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ عوام اب عالمگیریت اور عالمی تجارت کو اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ مہاجرین کی آمد سے امریکی شہریوں کے لیے زیادہ ملازمتیں نہیں رہیں اور پھر ان کی آمدن بھی کم ہو گئی ہے۔ اس طرح آزاد تجارتی معاہدے بھی امریکی معیشت کے واسطے نقصان دہ ہیں۔ غرض امریکیوں کی اکثریت ذہنی طور پر اپنے ملک تک محدود ہو چکی ہے اور وہ ملک قوم مفادات کا ہی سوچتی ہے۔ چین میں عوام کی اکثریت عالمگیریت اور عالمی تجارت سے برگزشتہ نہیں ہوئی۔ اس سوچ کی مختلف وجوہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اہم وجہ تاریخی ہے۔ ماضی میں چین کے حکمرانوں اور عام لوگ اپنے ملک تک محدود رہے، وہ بیرونی ممالک سے زیادہ رابطہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی تنگ نظری نے مگر چین کو کافی نقصان پہنچایا۔ 1842 تا 1949 وہ خانہ جنگیوں اور بیرونی لڑائیوں کا مرکز بنا رہا۔ ان جنگوں نے چین کی معاشی اور سیاسی زندگی تباہ کر ڈالی۔ وہ ایک بڑی قوت نہ رہا بلکہ شکست خوردہ اور افیونچی لوگوں کی مملکت بن گیا۔ جب کمیونسٹ لیڈر آئے تو انہوں نے بھی عالمی برادری سے زیادہ روابط نہیں رکھے اور خود انحصاری کے طریقے اپنانے کو ترجیح دی، مگر یہ طریقے چین میں خوشحالی لا سکے اور نہ اسے ترقی دے سکے۔ لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند نہیں ہوا اور زندگیاں لشٹم پشٹم کر دی گئیں۔ چینی عوام کی زندگیوں میں انقلاب 1980 کے بعد آیا، جب حکمرانوں نے بیرونی ممالک سے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا اور معاشرت پر عائد بہت سی پابندیاں ہٹا لیں۔ چین نے پھر تصادم کی راہ ترک کر دی اور ہر ملک سے دوستی و محبت کے رشتے قائم کرنے لگا۔ اگر کہیں
کہیں ٹکراؤ آیا تو لڑائی سے حد وسع گریز کیا۔ عالمگیریت کی پالیسی اختیار کرنے کا نتیجہ شاندار رہا اور چین دنیا کی بڑی معاشی طاقت بن گیا۔ یہی نہیں، اہل چین اب سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی زبردست کارنامے انجام دے رہے ہیں، شعبہ ثقافت میں بھی سرگرم ہیں، پر اعتماد ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی قیادت کا بار اٹھا سکتے ہیں۔ امریکی حکمران ترقی یافتہ، خوشحال اور طاقتور چین کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ چین کے عروج سے دنیا میں امریکہ کی حاکمیت و اہمیت ختم ہو سکتی ہے، اسی لیے گہرے تجارتی روابط کے باوجود امریکی حکمران چین کو نقصان پہنچانے کی خاطر خفیہ طور پر کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ مثلاً میڈیا میں یہ خبر گردش کرتی رہتی ہے کہ نیا کرونا وائرس کسی امریکی حیاتیاتی لیبارٹری میں بنا کر چین میں چھوڑا گیا۔ اگر نظر غائر دیکھا جائے تو اس وائرس نے حقیقتاً معاشرتی، معاشی اور سیاسی طور پر چین کو کافی متاثر کیا ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ مستقبل میں امریکی حکمران چین کے ساتھ دو قسم کا برتاؤ کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک منفی ہے، دوسرا مثبت ہے۔ اگر امریکی حکمران اپنے عوام کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، تب مثبت پالیسی بنائیں گے، یعنی چین سے دوستی کر لیں گے۔ دونوں ممالک پھر اپنے اپنے عوام کو فوائد پہنچانے کی خاطر مل جل کر کام کریں گی۔ امریکی حکمران مگر کرۂ ارض پر اپنا اثر و رسوخ بحال رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ عالمی تھانے دار کا کردار ادا کریں، تب وہ لامحالہ منفی پالیسی اختیار کر لیں گے۔ وہ خفیہ یا ہر طریقے سے چین کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں شروع کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، چین کے ساتھ جنگ کا آغاز بھی ٹرمپ حکومت نے کیا۔ آخری فتح عالمگیریت کی۔ پچھلے چند اشروں میں دنیا عالمی گاؤں بن چکی، خصوصاً ترقی یافتہ ممالک کے کروڑوں افراد ہر سال بغرض کاروبار یا سیر و سیاحت ایک دوسرے کے ملک میں جاتے ہیں۔ اسی بڑھتے ضبط نے کووڈ-19 کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اسی لیے اب یورپ اور امریکہ میں ان سیاست دانوں اور دانشوروں کی پتنگ چڑھی ہوئی ہے جو مہاجرین، پناہ گزینوں اور غیر ملکیوں کی آمد کے مخالف ہیں۔ اس وبا نے یورپی ممالک میں قوم پرستی کے جذبات بڑھا دیے۔ دانشوروں کے ایک طبقے کا مگر نظریہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ دنیائے مغرب کے حکمرانوں اور عوام کو احساس ہوگا کہ طویل المیعاد لحاظ سے فلسفہ عالمگیریت ہی بنی نوع انسان کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اس فلسفے کی بدولت ٹکراؤ، تصادم اور اختلافات کم جنم لیتے ہیں، جبکہ امن، محبت اور افہام و تفہیم کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا آگے چل کر مغربی ممالک کو دوبارہ نظریہ عالمگیریت ہی اختیار کرنا ہوگا تاکہ تصادم سے بچ سکیں۔ آخری فتح اسی نظریے کی ہوگی۔ شعبہ صنعت و حرفت تبدیل۔ پچھلے چند اشروں میں صنعت و حرفت کا شعبہ بھی عالمگیر ہو چکا۔ کئی بڑی کمپنیوں کے کارخانے اور دفاتر مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، مگر ایک الیکٹرانک منصوبہ کے بعض پرزے چین میں بنتے ہیں، کچھ کویت نام جاپان میں اور بقیہ پرزہ جات امریکہ یا برطانیہ میں تیار ہوتے ہیں۔ غرض بہت سی بڑی کمپنیوں نے اپنا کام پوری دنیا میں پھیلا دیا، لیکن کووڈ-19 وبا یہ طرز عمل بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ دراصل اکثر بڑی کمپنیاں اپنی مصنوعات کے پرزہ جات یا خام مال چین سے منگواتی تھیں۔ جب کرونا وائرس کی وجہ سے چین میں کارخانے بند ہوئے تو وہاں سے ہر قسم کا مال آنا بند ہو گیا۔ اسی بندش نے عالمی سپلائی چین کو بہت متاثر کیا۔ کئی فیکٹریوں میں کام رک گیا، نیز جو مال مارکیٹوں میں موجود تھا وہ مہنگا فروخت ہوا۔ کووڈ-19 کی آمد سے پہلے بھی دنیا کا شعبہ صنعت و حرفت دباؤ میں تھا۔ چین میں پیداواری لاگت بڑھ گئی تھی۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے چین اور دیگر ممالک سے تجارتی جنگ شروع کر دی، جس سے صنعت و تجارت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ پھر دنیا بھر مشینیں اور روبوٹ انسانوں سے ملازمتیں چھین رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے لاکھوں مردوزن کا روزگار خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اب کووڈ-19 کے بعد کارخانے بند ہونے سے اسپتال، ادویہ ساز ادارے، سپر مارکیٹیں اور کریانے کی دکانیں تک مال کی کمی کا نشانہ بن گئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب دنیا بھر میں صنعتی اور تجارتی ادارے اپنی سرگرمیاں چند ممالک تک محدود کرنے کی کوششیں کریں گے تاکہ مستقبل میں کوئی قدرتی یا غیر قدرتی آفت جنم لینے پر ان کا کام متاثر نہ ہو۔ حکومتیں بھی شعبہ صنعت و حرفت میں دخل اندازی کریں گی۔ دراصل ان کی خواہش ہوگی کہ ملک کی سلامتی سے منسلک اسٹریٹجک
صنعتیں ہر لحاظ سے مقامی سطح پر ہی کام کریں تاکہ آفت آنے پر وہ بند نہ ہو اور بدستور اپنا کام کرتی رہیں۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ ماضی میں سستی افرادی قوت کے باعث ترقی یافتہ ممالک کے اداروں نے غریب ملکوں میں کارخانے لگائے، مگر اب کووڈ-19 کی وجہ سے وہ اپنی فیکٹریاں اپنے ممالک ہی میں لگا سکتے ہیں۔ اس طرح ان کا منافع کم ہو جائے گا، مگر یہ ضمانت مل سکے گی کہ کوئی بھی آفت چمٹنے پر سپلائی چین برقرار رہے گی، کام رکنے نہیں پائے گا۔ فاتحہ ہی تاریخ لکھے گی۔ انسانی تاریخ سے آشکار ہے کہ کووڈ-19 حالیہ بحران کی تاریخ بھی فاتحہ ہی لکھیں گے۔ اس وجہ سے ہر حکومت بلکہ ہر انسان معاشی لحاظ سے دباؤ میں آ گیا۔ اربوں انسانوں کو ایسے نت نئے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جن سے پہلے وہ کبھی عہدہ پرآں نہیں ہوئے تھے۔ اس سنگین صورتحال میں یقیناً وہی ممالک فتح یاب ٹھہریں گے جہاں معیشت طاقتور ہے، مستحکم حکومت قائم ہے، سرکاری شعبہ صحت و توانائی مضبوط ہے۔ جو ملک کے معاشی، سیاسی اور انتظامی لحاظ سے کمزور ہیں، انہیں کووڈ-19 نے سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ چین میں ایک لحاظ سے آمرانہ حکومت کام کر رہی ہے، تاہم ابتدائی دھچکوں کے بعد اس نے وبا کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔ چنانچہ چین کے حامی دانشور چینی نظام حکومت کی خوب تعریف کر رہے ہیں۔ اٹلی، اسپین، امریکہ کی جمہوری حکومتیں وبا کا پھیلاؤ نہیں روک سکیں، لہٰذا ان ملکوں میں جمہوری نظام حکومت تنقید کی زد میں آ گیا۔ ماہرین سیاست کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 نے سیاست اور معیشت کے بین الاقوامی نظام کو چولیں ہلا دی ہیں۔ اب دنیا بھر میں عوام ایسے نظام حکومت اپنانے پر زور دیں گے جو ان کے مسائل و مصائب دور کر سکے، جبکہ معاشی زوال ممالک کے درمیان اختلافات بڑھائے گا۔ گویا مستقبل میں دنیا عدم استحکام اور نئی لڑائیوں کی آماج گاہ بن سکتی ہے۔ مسکراہٹ علاج کرونا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ مصیبت، غم، دکھ میں مزاح انسان کو ہمت و حوصلہ عطا کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسکراہٹ اور قہقہے کی بدولت انسان کو مسائل پہ قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا میں لوگوں نے کووڈ-19 سے مقابلہ کرنے کی خاطر مزاح کا سہارا لیا اور وبا سے پیدا کردہ مشکل حالات میں بھی مسکرانے کے اسباب ڈھونڈ لیے۔ کچھ نمونے ملائے خط فرمائیں۔ میری ساری ہمدردیاں ان بیچارے شوہروں کے ساتھ ہیں جو عرصہ دراز سے بیگمات کو یہ کہتے چلے آ رہے تھے، جب بھی وقت ملا یہ کام کر دوں گا۔ کیا انقلاب ہے! نوجوانی میں باہر نکلنے پر امی ابو مجھے ڈانٹتے تھے، آج میں انہیں باہر جاتا دیکھوں تو چلانے لگتے ہیں۔ ایک شوہر دوسرے سے، میرا جسم میری مرضی والے اب کہاں ہیں، انہیں کہو اب باہر نکلو۔ شوہر اخبار پڑھتے ہوئے بے اختیار ہنسنے لگے، وجہ پوچھی تو کہنے لگے چین میں 100 جوڑے قرنطینہ سے باہر نکلے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو طلاق کے نوٹس بھجوا دیے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ دن بھر میں میرا اہم ترین کام چہرے کو چھونا ہے۔ لاک ڈاؤن کی پہلی رات، آج کوئی کھیل نہیں دیکھا، بیوی سے 1 گھنٹہ گپ شپ ہوئی، اچھی عورت ہے، پتہ چلا کہ کسی اخبار میں کام کرتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ٹی وی بند ہو تو اس کی اسکرین کالی رہتی ہے۔ ایک کتا دوسرے کتوں سے، یار مجھے سخت حیرانی ہے، یہ سڑکوں پہ گھومتے انسان کہاں گئے؟ کیا انہیں بھی میونسپلٹی والوں نے پکڑ لیا ہے؟ گھر سے کام کرنے کا پہلا دن، بیگم نے HRO کو ہراسمنٹ کی شکایات جمع کرا دی۔ آج بینک میں مجھے چھینک آ گئی، عملے کی جانب سے اتنی توجہ پچھلے 10 سال میں کبھی نہیں ملی۔ عورتیں چلی تھی آزادی لینے، الٹا شوہروں کو بھی گھروں میں قید کر لیا۔ 21ویں صدی کا کال، پیارے اللہ میاں پلیز 2020 کو انسٹال کر کے ری انسٹال کر دیں، اس میں وائرس آ گیا ہے۔ وقت کی بات ہے، کبھی گھر پہ پڑے رہنے کو نکھٹو کام چور کہتے تھے، اب سمجھدار سمجھے جاتے ہیں۔ اٹھو کھانا کھاؤ سو جاؤ سپنا دیکھو، اٹھو کھانا کھاؤ سو جاؤ سپنا دیکھو۔ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا کے 20 ملکوں نے کووڈ-19 کو سنگین خطرہ سمجھتے ہوئے پورے شہر لاک ڈاؤن کر دیا۔ ہمارے ہاں کئی بھولے بادشاہ اس سارے معاملے کو مذاق سمجھتے رہے، وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ خطرناک وبا اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں درج ذیل جملے عام سننے کو ملتے ہیں، یہ سب ایسے گپ شپ ہے، ڈرامہ ہے یہ سارا، گھر کون بیٹھ سکتا ہے، ابھی تک سب خیریت تھی، جیسے ہی پیسوں کا سنا تو گما میچ گیا۔
یہ سب ڈالر بٹورنے کا منصوبہ ہے۔ اسکول ایسے ہی بند کر دیے، اسکولوں میں کرونا کا کیا کام، اساتذہ کے مزے ہو گئے۔ چین کو خراب کرنے کی امریکی سازش ہے۔ بیماری کی وجہ سے غمی خوشی تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کوئی میرے ساتھ ہاتھ نہ ملائے تو پھر دیکھ لینا، موت نے اپنے وقت پر ہی آنا ہے۔ حکومت جھوٹ بول رہی ہے کہ کرونا سے لوگ مر رہے ہیں۔ اگر کسی بھی مردے کی موت کی وجہ سے کرونا بتائی جائے تو مردہ اٹھ کر کہہ نہیں سکتا نہیں تو میں تو دمے سے فوت ہوا ہوں۔ یہ ساری وجوہات ہیں جن پر لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ ہمیں اس وبا سے ڈرنا چاہیے، مذاق نہیں بنانا چاہیے اور اس پر لڑنا چاہیے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell to enjoy the latest uploads from our channel.